الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحفيظ المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین و سامعات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. اس کے متعلق تھوڑی دیر گفتگو شنید سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر دونوں جہان کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، سب سے پہلے تو یہ جو ہما ہمی کا ماحول ہے، جو بچے شور و غل کر رہے ہیں، ان بچوں سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ شور و غل نہ کریں، بلکہ خاموشی کے ساتھ بزم غوث الورا میں تشریف رکھیں. یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حافظ ارمان رضا سلمہ کے سر پر دستار باندھی گئی. آپ کو اچھا لگا یا نہیں؟ آپ لوگوں کو اچھا لگا یا نہیں؟ یہ حافظ ارمان رضا سلمہ، آواز کم کیوں کر دیا؟ یہ حافظ ارمان رضا سلمہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سر پر دستار باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی اس بچے کے قرآن کو جس بچے نے اپنے سینے میں بسایا ہے اسے مضبوط سے مضبوط تر فرمائے اور اللہ اس کی قوت حافظہ کو مضبوط عطا فرمائے. حضرات، یہ محنت ہے، یہ کاوش ہے. مدرسہ فیضان غوث اعظم برانچ کے ناظم اعلیٰ محب گرامی حضرت حافظ وقاری مولانا ثاقب رضا شہباز صاحب، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ ان کی کاوش کا نتیجہ ہے. جیسا کہ انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میں اس بچے کے پیچھے بہت محنت کیا اور اس بچے نے میری محنت سے اپنی محنت ملا کر کے آج اس منزل پہ فائز ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ قابل مبارکباد ہے ان کے والدین جو اپنے بچے حافظ ارمان رضا کو ایسے مدرسے میں انہوں نے داخلہ کرایا کہ جس مدرسے میں واقعی بہت اچھی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے. حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا اسٹیج کھچا کر بھرا ہوا ہے.
اور کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں حاضری کی غرض سے، اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرما لے۔ میں دو تین شعر پڑھتا ہوں، آپ حضرات سماعت کریں، بعد وہ تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ ایک مرتبہ جی لگا کر سب لوگ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ آپ لوگ درود شریف پڑھنے میں کوئی کوشش کر رہے ہیں، والے پڑھ رہے ہیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ۔ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کا قبول ہونا یقینی ہے، بے شک حق۔ اس لیے درود شریف پڑھیں، جھوم کر کے جی لگا کر کے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو تین شعر میں آپ حضرات کے درمیان پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کیا بات ہے، بے شک حق۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ ارے اتارا ہے اسے جس نے اتارا ہے، اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رحمان کہتے ہیں۔ اور یہ شعر رحم ہو نوازش و عنایت۔ بسالے اپنے سینے میں جو اس کے سپاہوں کو، بے شک۔ ہم ایک سورہ یاد کرتے ہیں تو بہت مشکل سے یاد ہوتا ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں، کئی راتیں گزر جاتی ہیں، تو 4-5 سورہ ہم یاد کرنے میں، لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، رسول پاک کا کتنا بڑا کرم ہے، اس بچے نے پورے قرآن پاک الحمد کے حمزہ سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسالے اپنے سینے میں جو اس کے سپاہوں کو، بسالے اپنے سینے میں جو اس کے سپاہوں کو، بسالے اپنے سینے میں جو اس کے سپاہوں کو، زمانے بھر میں اس کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بچل کر کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت تعلیمات غوث و خواجہ و رضا کانفرنس، نعرہ رسالت۔ زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ ایک شعر اور جس کا رضیع قافیہ ایسے کا شلک، زمانے بھر کے تم سارے کتب خانے جلا ڈالو، کیا بات، زمانے بھر کے تم سارے کتب خانے جلا ڈالو، زمانے بھر کے تم سارے کتب خانے جلا ڈالو، جلاؤ گے کیا میرا قرآن جو ہے حافظ کے سینے میں، جلاؤ میرا جو ہے حافظ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی۔ حضرات سبحان اللہ۔
کتنا بڑا پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس بچے نے پورے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے. ورنہ ایک سے ایک ذہن والے بڑے بڑے ذہین و فقیر حضرات قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ نہ کر سکے. کون محفوظ کرتا ہے؟ جس پہ کرم ہوتا ہے پروردگار عالم کا. جس پہ پروردگار عالم کا کرم ہوتا ہے وہ بچہ قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے. حضرات یہ قرآن ہے کیا؟ یہ قرآن بہت بڑی کتاب ہے. قرآن بہت بڑا انعام ہے. قرآن بہت بڑا معجزہ ہے جو ہمیں بارگاہ نبی سے ملا ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہے. لیکن آج ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ہم ناول کا مطالعہ کرتے ہیں. ہندی کی طرف ہماری زیادہ رغبت ہے. ہم انگلش پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. جغرافیہ پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. سائنس پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے. قرآن اتنی لاجواب کتاب ہے. قرآن اتنی بے مثال کتاب ہے. قرآن پاک اتنی متبرک کتاب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آپ دنیا کی ساری کتابوں کو جمع کر لیجیے. قرآن پاک کو ایک طرف رکھ دیجیے. دو پلے پہ رکھیے. ایک پلے پہ دنیا کی ساری کتابوں کو رکھ دیجیے. دوسرے پلے پہ قرآن پاک کو رکھ دیجیے. تو قسم خدا کی جس پلے پہ قرآن پاک ہے وہ پلہ بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ قرآن کسی عالم کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ قرآن کسی مفکر کا لکھا ہوا نہیں ہے. یہ قرآن کسی مجدد کا لکھا ہوا نہیں ہے. یہ قرآن کسی حافظ کا لکھا ہوا نہیں ہے. ہمیں تو کس کا لکھا ہوا ہے؟ اس کا بنایا ہوا ہے. تو کہنے میں دیا جائے یہ قرآن اس کا لکھا ہوا ہے, اس کا بنایا ہوا ہے. جس نے زمین کو بنایا, جس نے زمان کو بنایا, جس نے مکین کو بنایا, جس نے مکان کو بنایا, جس نے آسمان کو بنایا, جس نے چاند کو بنایا, جس نے عرش کو بنایا, جس نے کرسی کو بنایا, جس نے لوح کو بنایا, جس نے قلم کو بنایا. مجھے کہنے نہ دیا جائے قرآن اس نے بنایا ہے. اس نے جنت و دوزخ کو بنایا ہے. مطلب یہ کہ ہمارا آپ کا رب العالمین ہے اس نے قرآن پاک کو بنایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عنایت اعلی حضرت. قرآن پاک کبھی بھی بدل نہیں سکتا. قرآن پاک کبھی بھی بدل نہیں سکتا. جو کہہ دیا ہے نبی نے وہ ٹل نہیں سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ درود شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلاۃ وسلام علیہ السلام علیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت تیزی کے ساتھ صرف میرے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے. 2 منٹ کا ٹائم ہے, لیکن میں حضرت سے معذرت کے ساتھ 5 منٹ کا ٹائم لینا چاہوں گا. اگر دیر تو مطلب کوئی بات, صرف 5 منٹ. ایک واقعہ ورنہ یہ حضرت حافظ ارمان صاحب نے دنیا میں لوگوں کا جو مزاج ہے وہ میں مزاج بتانا چاہتا ہوں. لوگوں کی جو سوچ ہے وہ سوچ بتانا چاہتا ہوں. لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو انجینئر بنائیں, اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں, اپنے بچے کو ماسٹر بنائیں, اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دیں گے. لیکن میں ایسی سوچ رکھنے والے سے کہوں گا آپ اپنے بچے کو ضرور ڈاکٹر بنائیے, اپنے بچے کو انجینئر ضرور بنائیے, اپنے بچے کو پروفیسر ضرور بنائیے. لیکن پروفیسر بنانے سے پہلے, انجینئر بنانے سے پہلے, ڈاکٹر بنانے سے پہلے, ماسٹر بنانے سے پہلے, دنیا کی بڑی ڈگری دلوانے سے پہلے اپنے بچے کو مدرسہ فیضان غوث اعظم میں داخلہ کروا دینا, مدرسے میں بھیج دینا, قرآن پاک کی تعلیم دلوا لینا. اس لیے کہ جب یہ قرآن پڑھے گا آپ کا بچہ تو جانے گا کہ باپ کا مقام کیا ہے, ماں کا مقام کیا ہے, بھائی کا مقام کیا ہے, بہن کا مقام کیا ہے. دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والا آپ کو مار سکتا ہے, دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والا باپ کو دھکے دے کے
हाथ से निकाल सकता है, लेकिन कसम खुदा की जो बच्चा कुरान पढ़ता है, जो बच्चा कुरान की तालीम हासिल करता है, वो बच्चा कभी भी अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालेगा, न बाप को निकालेगा, न माँ को निकालेगा, क्योंकि बच्चे को पता है कि माँ बाप का मकाम कुछ अलग हुआ करता है, माँ बाप का मकाम बहुत अलग हुआ करता है। इसलिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इनके वालिदैन बहुत काबिल तारीफ के लायक हैं, इनके वालिदैन काबिल तारीफ हैं, इनके वालिदैन मुबारकबादी के लायक हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके बच्चे को मज़ीद इल्म दीन से हमकिनार होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और इनके वालिदैन को भी इनके वालिदैन का साया तादेर इस बच्चे के सर पर कायम व दायम रखे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक हदीस पाक सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हम ये समझते हैं कि जिसके पास पैसा है वो बहुत बेहतर इंसान है, वो बड़ा इंसान है, जो दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत वाला है वो बेहतर इंसान है, दुनिया में जिसकी शोहरत है हम समझते हैं कि इंसान बेहतर है, लेकिन कुरान है, लेकिन मेरे नबी क्या फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यानी तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान पढ़ता है को पढ़ाता है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान जो पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है वो सबसे बेहतर इंसान है, वो सबसे अच्छा इंसान है। इसलिए मोहतरम जितने यहाँ बैठे हैं, छोटे बड़े मर्द औरत बहन चचा जितने लोग बैठे हैं, मैं सबों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को कुरान पाक जरूर पढ़ाएं, मदरसे की तालीम जरूर दिलवाएं। जब मदरसे में आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपका अदब करेगा, आपकी ताज़ीम करेगा, आपकी इज्जत करेगा, इसलिए कि यही है आप के तालीम में कुरान आम हो जाए और परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। किसी तरह बोलने में किसी तरह की कोई गलती खामी हो गई है अल्लाह उसको माफ फरमा, और सही बातों पर सबसे पहले हमें बाद में सामीन को अमल की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। खड़े हो जाए, सलात सलाम। हज़रात एक ऐलान सुन लीजिए, 6